بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا عنوان ہے، ہمارا ٹاپک یہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شب برأت کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ آئیے ہم اس کے بارے میں آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ شب برأت کی فضیلت سے کچھ لوگ ناواقف رہتے ہیں اور شب برأت کی فضیلت کو کچھ لوگ غلط ثابت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن اور حدیث میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ آج ہم بتائیں گے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، باقاعدہ صورت نازل فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سورہ دخان۔ اس کے اندر جو ابتدائی آیات ہیں ان میں اس کا ذکر ہے۔ مفسرین نے یہی رات مراد لی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ فی لیلۃ مبارکہ یعنی برکت والی رات، کہ اس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس رات کے اندر۔ تو جمہور کا اس پر اتفاق ہے، اور بعض مشہور مفسرین اور محدثین جیسے کہ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس آیت سے یہی رات مراد لی ہے، شب برأت مراد لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر یہ فیصلہ فرماتے ہیں اور اس رات کی یہ فضیلت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات مستقل اس ٹاپک پر آئی ہیں۔ اس ٹاپک پر مستقل روایات موجود ہیں۔ تقریباً 17 صحابہ سے یہ روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات میں عبادت کرتے تھے۔ تقریباً 15 صحابہ سے، کچھ صحیح بھی ہیں اور کچھ ضعیف ہیں۔ تو بعض نے تو سب پہ ہی ضعیف کا لیبل لگا دیا ہے، اور بعض نے اس کی حقیقت کا ہی انکار کر دیا، اس کی فضیلت کا ہی انکار کر دیا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اس رات کی فضیلت آئی ہے، اور اس رات کی فضیلت کا اندازہ اس روایت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات میں جنت البقیع میں تشریف لے جاتے ہیں، آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں کہ جتنے قبیلے بنو کلب کی بکریوں کا ریوڑ ہے، اتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کیا یہ روایت کم ہے؟ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ اس رات میں عبادت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگلے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو مستقل اس پر مفصل طریقے سے بیان علماء کے موجود ہیں اور احادیث موجود ہیں، تو اس کی فضیلت آئی ہے۔ لہٰذا بعض ضعیف روایتوں کو ملا کر کے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں جگنا اور اس میں عبادت کرنا ثابت ہے۔ تو ہمیں بھی اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ اور رہا مسئلہ قبرستان جانے کا، تو قبرستان جانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان میں گئے ہیں۔ تو اگر ہم اس نیت سے زندگی میں ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان چلے جائیں تو یہ سنت زندہ ہو جائے گی، سنت ادا ہو جائے گی۔ باقاعدہ ہر شب برات میں جانا اور ٹولیوں بنا کر کے جانا، یعنی بہت سارے لڑکوں کے ساتھ میں اس طریقے سے گھومتے پھرتے جانا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بدعات سے اس کا تعلق ہوگا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ زندگی میں جانا ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ قبرستان زندگی میں چلا جائے شب برات میں تو یہ سنت زندہ ہو جائے گی، اور بار بار اگر جائے گا تو پھر بدعات سے بچتے ہوئے اس کو جانا چاہیے، یعنی تنہا جائے اور شور شرابہ کرتے ہوئے نہ جائے، اور جا کر کے اپنے مرحومین کے لیے دعا اور استغفار کرنا، اس سے جا کر کے اپنے مرحومین کے لیے دعا اور استغفار کر لے۔ تو یہ شب برات میں نہیں ہے، کبھی بھی انسان کر سکتا ہے، ہر روز قبرستان جائے، ہر روز اپنے مردے کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر کے آ جائے، اور کچھ دعائیں وغیرہ، کچھ صورت وغیرہ پڑھ کر کے آ جائے۔ خاص شب برات میں ایک مرتبہ ثابت ہے۔ اب میں آپ کو بخاری شریف کی ایک صحیح حدیث پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر لہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کے نصف حصے میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں، ہے کوئی مجھ سے حاجت مانگنے والا کہ اس کی حاجت کو مکمل کر دی جائے، ہے کوئی مجھ سے استغفار چاہنے والا، معافی چاہنے والا
اور بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات میں آتے ہیں آسمان دنیا پر۔ تو شب برات چونکہ یہ سال کا ایک حصہ ہے، ایک رات ہے، جز ہے، تو لہٰذا اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں یہ اعلانات اللہ تبارک و تعالیٰ تہائی رات میں کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات کی فضیلت کو حاصل کرتے ہوئے اس رات میں عبادت کریں۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں اگر آدمی کے اندر عبادت کرنے کا جذبہ ہو تو عبادت کرے، باقی بغیر کسی فائدے کے اور بغیر کسی بات کے جگنا اور اس طریقے سے گھومنا پھرنا یہ جائز نہیں ہے۔ شب برات میں عبادت کے لیے جاگ سکتے ہیں، اور باقی کسی اور دوسرے مقصد کے لیے، کھیل کود اور تفریح کے لیے جاگنا یہ جائز نہیں ہے۔ صرف عبادت کی غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رات میں جگے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں عبادت کے علاوہ نہیں جگے ہیں، بلکہ ان کا مقصد صرف عبادت کرنے کا تھا۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں رات میں عبادت کرنا ہے، نہ کہ کھیل کود، تماشا اور ایک دوسرے کے پاس جانا یا حلوہ بنا کر کے تقسیم کرنا یا چائے وغیرہ بنا کر کے تقسیم کرنا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں نہیں جگے تھے، اور ہمیں بھی یہی تعلیم ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جو جگے تھے اور جو قبرستان گئے تھے وہ صرف اس بنیاد پر گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی اس رات کی فضیلت کو حاصل کرتے ہوئے یہ کام کرنے چاہیے، اور جو غلط کام ہے ان سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمیں جگنا ہے تو آج اس کے لیے جگیں کہ آج ہم اپنی مغفرت کروا کے ہی رہیں گے۔ اللہ سے خوب دعا مانگیں، اللہ سے خوب استغفار کریں۔ اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد اللہ سے مانگیں گے، اگر کاروبار نہیں چل رہا ہے تو کاروبار اللہ سے مانگیں گے۔ آج جتنا بھی حلال کام ہے سارے کام اللہ سے مانگیں گے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔